السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان اخلاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیل اے ویژن۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی قوموں کے واقعات ذکر فرمائے ہیں اور کس طرح ان قوموں کی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا یہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک قوم سمود تھی۔ دوستو، قوم سمود سعودیہ عرب کے جنوب مغرب میں واقع وادی ہجر میں آباد تھی اور کافی رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم کے لوگوں کے اونچے اونچے قد تھے اور جسمانی طور پر اتنے طاقتور تھے کہ پورے کے پورے پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں محلات بناتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی طرح کے پھلوں اور میووں کے باغات عطا فرمائے تھے اور بہت سی دوسری نعمتیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیوں تباہ کیا اور اس قوم نے صالح علیہ السلام سے کس معجزے کا مطالبہ کیا؟ اس ویڈیو میں ان تمام واقعات کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، قوم سمود ہود علیہ السلام کی قوم جسے عاد کہا جاتا تھا اسی کا ایک قبیلہ تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت سے نوازا تھا۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بناتے تھے۔ لیکن یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کرنے لگی اور شرک میں مبتلا ہو گئی۔ جب اس قوم نے توحید کا راستہ چھوڑ کر خود پرستی کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن قوم نے جواب دیا، ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہم تو اسی دین کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد دلایا کہ دیکھو اللہ نے تم پر کتنے احسان کیے ہیں، لہٰذا احسان فراموشی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو قرآن میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے۔ صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو آزاد دینے کے بعد تمہیں ان کا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تمہیں زمین میں رہنے کی نعمت دی اور پھر تمہیں ایسی قوت دی کہ تم پہاڑوں اور وادیوں کو کھود کر ان میں محل بناتے ہو، لہٰذا اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ دوستو، قوم سمود اتنی طاقتور قوم تھی کہ پورے کے پورے پہاڑوں کو کھود کر ان میں گھر بناتی تھی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی یہ اور بہت سی دوسری نعمتوں کو یاد دلایا اور ان سے فرمایا کہ زمین میں فساد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ صالح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی لیکن قوم اپنی ہٹ دھرمی پر اڑی رہی اور صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور شرک کرتی رہی۔ آخرکار صالح علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ کچھ سوچو تو صحیح، کوئی بات تو کرو، کیا چاہتے ہو؟ مل کر کوئی فیصلہ کرو یا کوئی عقل کی بات کرو۔ اس پر قوم کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشاورت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں؟ یہ تو ہمارے ساتھ رہتے رہے ہیں، اب اچانک سے نبی کیسے ہو گئے؟ لہٰذا ہم صالح سے کوئی نشانی مانگتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ سے ایک معجزے کے طلبگار ہیں کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں جس سے ہمیں یہ یقین آ جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ معجزہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہم اپنی آنکھوں سے اس معجزے کا مشاہدہ کریں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، شاید اسی سے تمہیں عقل آ جائے۔ انہوں نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئے۔ ایک اور قبیلے کے سردار نے کہا کہ صرف اونٹنی نہیں نکل آئے بلکہ سرخ رنگ کی اونٹنی نکل آئے۔ تیسرے نے کہا کہ اونٹنی موٹی تازی اور صحت مند ہونی چاہیے۔ چوتھے نے کہا کہ 10ویں مہینے کی حاملہ بھی ہو اور بچہ جننے والی ہو، کیونکہ ہم نے تو صرف دودھ پینا ہے، نہ کہ صرف اونٹنی کو دیکھنا ہے۔ باقی قبیلوں کے لوگوں نے کہا کہ اونٹنی اتنی بڑی ہو کہ ساری قوم اس کا دودھ پی کر سیر ہو جائے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ نے اونٹنی ظاہر کر دی اور حکم دیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ایک دن تم پانی پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم اونٹنی کا دودھ پیو گے۔ لیکن قوم پھر بھی ایمان نہ لائی۔ چند دن گزرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ آپس میں مشاورت کی اور کہنے لگے کہ یہ تو مسئلہ ہے کہ ہم ایک دن پورا دودھ ہی پیتے رہیں اور پانی پئیں ہی نہ، اور یہ اونٹنی بھی عذاب ہے کہ سارا پانی پی جاتی ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ مشاورت کرنے کے بعد ان میں سے ایک شخص جس کا نام قدار ابن صارب تھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں سے سب سے بڑا بدبخت قدار ابن صارب تھا، اس نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملایا اور اونٹنی کے راستے میں بیٹھ گیا جس راستے سے اونٹنی پہاڑ سے اتر کر پانی پینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اونٹنی جب اس راستے سے گزری تو قدار ابن صارب نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر اونٹنی کو زخمی کیا اور اس کے پاؤں کے نیچے کی ہڈیاں کاٹ دی اور اس کے بعد اونٹنی کے بچے کو بھی مار دیا۔ درد کی شدت سے اونٹنی نے 3 بار زوردار آواز لگائی لیکن ان میں سے کسی کو ترس نہ آیا اور اونٹنی وہیں تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اونٹنی کا گوشت کاٹا اور پکا کر کھانے لگے۔ یہ بات جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلی تو صالح علیہ السلام دوڑے دوڑے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ بدبختوں، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا،
اچھا صبر کرو، اللہ نے صرف 3 دن کی مہلت دی ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ سے ڈرنے کے بجائے صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم رات کے پہر صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ لیکن جب وہ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر خوف طاری کر دیا، جس سے ڈر کر وہ بھاگ گئے۔ جب 3 دن کا وعدہ پورا ہوا تو پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہونا شروع ہوئے۔ اب ان کو سمجھ آنے لگی کہ پیغمبر نے ٹھیک خبر دی تھی۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اب ان کو واقعی یقین آ گیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، لیکن اب کچھ فائدہ نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلے کا عذاب بھیجا، اور جب ان پہ زلزلے کا عذاب آیا تو وہ منہ کے بل گر گئے۔ جب منہ کے بل گرے تو اللہ نے آسمان سے بجلی کا عذاب بھیجا، جس سے وہ بالکل راکھ بن گئے، اور اس کے بعد ایک زوردار آواز یا چیخ کا عذاب آیا اور وہ سب راکھ بن کر اڑ گئے۔ یہ سب دیکھ کر صالح علیہ السلام نے کہا کہ ظالموں، میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا اور بار بار نصیحت بھی کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، جس کا انجام اللہ کے عذاب کی صورت میں نکلا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے اور فلسطین کی ایک بستی رملہ میں آباد ہوئے، جہاں پہ انہوں نے اپنی بقایا زندگی گزاری اور وہیں پہ آپ کی تدفین ہو گئی۔ دوستو، اس قصے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اس قصے سے عبرت حاصل کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، کیونکہ ناشکری کرنے والوں کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔